اب علی حیدر کرار کو رسول نے بلایا، موسیٰ کو اللہ حکم دے رہے جا، لیکن موسیٰ نے فرمایا پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، اگر میں گیا وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ علی نے احد میں مشرکین مکہ کو مارا، بدر میں مشرکین مکہ کو مارا، خندق میں مشرکین مکہ کو مارا، خیبر میں مشرکین مکہ کو مارا۔ کہیں ایک مشرکوں کا قاتل علی سوال نہیں کر رہا کہ یا رسول اللہ میں کیوں جاؤں، میں نے ان کے بندے مارے۔ علی نے آرام سے سورہ برات کو پکڑا، مشرکین مکہ کے سامنے جا کے علی نے اعلان برات کیا، علی نے بتا دیا کوئی مشرک میری جانب میلی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتا، میں اللہ کا شیر ہوں، مجھے رسول نے بھیجا ہے، رسول کو حکم ہے واپس بھی آنا ہے، مجھے یقین ہے جب رسول کہہ رہے واپس آنا ہے تو ہر صورت میں واپس آنا ہے، کوئی میری جان ہے لے ہی نہیں سکتا۔ مشرکین مکہ کے درمیان جا کے علی نے سورہ برات سنائی، اور کیا فرمائے جناب موسیٰ نے، اے پروردگار میرا ایک وزیر بنا، اور ساتھ فرما دیا وہ بھی میرا بھائی ہارون ہو، اس کے علاوہ کسی اور وزیر کی مجھے ضرورت بھی نہیں، کسی اور پہ یقین بھی نہیں۔ اے موسیٰ تو نے نام بھی بتا دیا، منصب بھی بتا دیا، اب اعلان بھی خود کر دے کہ میرا یہ وزیر ہے۔ عجب نہیں جناب موسیٰ فرمائیں یہ میرا کام نہیں، وزیر بنانا خلیفہ بنانا خالق کا کام ہے، وزیر بنانا خلیفہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے، نبی کا کام نہیں ہے۔ تو میں اب دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کو اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کہے اے رسول اس کا اعلان کر دے، اور رسول ہاتھ بلند کر کے کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر لوگوں نے جب کسی کو خلیفہ بنایا، ساری باتیں ممبر پہ نہیں کرنے کی ہوتی، اور یہ تاریخ میں لکھا ہے، فقط ہماری تاریخ میں نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بندہ خلیفہ بن گیا تو بندے کے باپ نے پوچھا، اشارے کی سمجھ آ رہی ہے؟ عقل مند واسطے اشارے ہی کافی ہے۔ بندے کو خلیفہ بنایا، خلیفہ بننے کے بعد بندے کا باپ، خلیفہ بننے والے کا باپ لوگوں سے پوچھتا ہے تم نے کسے خلیفہ بنایا؟ لوگوں نے کہا تیرے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ اب میرے بیٹے کو کوئی ذاکر بنا دے یا مولوی بنا دے یا بادشاہ بنا دے تو میں بڑا خوش ہوں گا، ہاں ایک منصب ملا ہے۔ یہ باپ عجیب ہے جو کہتا ہے کیا تم نے میرے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا؟ کہا تمہیں خوشی نہیں ہوئی تیرا بیٹا خلیفہ بن گیا مسلمانوں کا؟ کہا کیوں، میرے بیٹے میں ایسی کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اسے خلیفہ بنا دیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسی کون سی خصوصیت تھی جس کی وجہ سے خلیفہ بنا دیا؟ کہا تیرا بیٹا ہم سب سے بڑا تھا اس لیے ہم نے خلیفہ بنا دیا۔ اب باپ حسد کا جلا ہوا تھا، یہ حقیقت جاننے والا تھا۔ باپ نے کہا اچھا میرا بیٹا بڑا تھا اس لیے اسے خلیفہ بنا دیا، اگر تم نے بڑے کو خلیفہ بنانا تھا تو میں تو اس کا باپ تھا، تم مجھے خلیفہ بنا دیتے، مجھے خلیفہ بنانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ یعنی علی کو رسول نے اپنی مرضی سے خلیفہ نہیں بنایا، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا رہتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا یہ نبی کلام نہیں کرتا، اپنی خواہش سے جو بھی بات کرتا ہے میرے حکم سے کرتا ہے۔ یہ اپنے پاس سے کوئی بات ہے نہیں کرتا، یہ کبھی کلام اپنے پاس سے نہیں کرتا، اپنی خواہش سے یہ کلام نہیں کرتا، جو بھی بات کرتا ہے وہ میرے حکم کے ساتھ کرتا ہے۔ جب میرا حکم اس کے پاس آتا ہے میرا حکم سن کے وہ عمل کرتا ہے۔ یعنی اگر
रसूल किसी को अपनी महफिल में बिठाए तो अल्लाह के हुक्म से, अगर अपनी महफिल से उठा दे तब भी अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पे अल्लाह का हुक्म है, रसूल अपनी मर्जी से